ایرانی صدر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ ایران کی ایک جناب میٹنگ جاری تھی، سیاسی میٹنگ جاری تھی جنگ کے دوران۔ اس میں جو ان کے سیکیورٹی کونسل تھی، جس میں ان کے سپیکر تھے اور ان کی جو شورا کونسل کے جو ہیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو خامنہ ای صاحب تھے یا ان کے جو ایرو اسپیس فورسز اور پاسداران انقلاب کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ اس میٹنگ میں موجود تھی۔ اور اس میٹنگ میں اسرائیل نے اس جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کی انٹرنس اور ایگزٹ پہ جناب انہیں میزائل داغے، اور خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ جناب جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان صاحب، وہ زخمی ہو گئے۔ اور ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بعد میں انہوں نے اپنا ایک انٹرویو دیا تھا امریکن ٹی وی کو اس جنگ کے بعد۔ انہوں نے اس بات کا خود بھی انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ اب اندازہ لگائیں، وہ پن پوائنٹ سٹرائک کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس بلڈنگ کی انٹرنس کس سائڈ پہ ہے اور فلاں بلڈنگ کی ایگزٹ کس سائڈ پہ ہے، اور اگر ہائی رائز بلڈنگ ہے تو اس کے کون سے مالے پہ، کون سے جناب اس کے فلور کے اوپر، کس روم میں ان کا مین بندہ جو ان کا مین ٹارگٹ ہے اس کو ڈائریکٹ جا کے نشانہ بنائیں گے۔ ٹیکنالوجی میں وہ اتنا آگے چلے جا چکے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم آج بھی، ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے، میں بڑی مؤدبانہ انداز میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ آج بھی سائنس کو کرٹیسائز کرتا ہے، آج بھی جناب سائنس کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے۔ آج فون بھی اسی سائنس کی جو ایجادات ہیں، فون ہے جناب، یہ میں اس مائک میں بات کر رہا ہوں، میرے سامنے کیمرہ ہے، یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی میرے سامنے پڑا ہوا ہے، ایک بھی چیز ایسی نہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ سارا کا سارا سیٹ اپ یہ سائنس کی ایجادات ہیں۔ میں اس کو تنقید کا نشانہ بناؤں تو میں پھر جھونپڑی میں بیٹھا رہوں۔ تو ہمارا یہ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق کی دنیا میں ہم رہیں، ہمیں ان چیزوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔